الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور خاص طور پر ان احادیث کا کہ جو پیشن گوئیوں سے متعلق ہیں تو یہ بہت ہی مشکل سبجیکٹ ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ احادیث کا مطالعہ ویسے ہی ان کا فہم حاصل کرنا قرآن مجید کے متن کو سمجھنے سے زیادہ دشوار ہے، کیونکہ اس کے ساتھ حالات و واقعات جڑے ہوئے ہیں جو بالعموم ہمارے علم میں نہیں ہوتے، اور تقدیم و تاخیر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ بات اگر کہی گئی ہے، فرض کریں ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہی ہے، چلے وہ امین بالجہر کا یا کوئی رفع یدین کا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا تو پہلے کون سا کیا اور بعد میں کون سا کیا، آخری وقت میں کون سا کیا، تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ان میں سے جو احادیث پیشن گوئیوں سے متعلق ہیں وہ اور بھی مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشن گوئی کبھی بھی یعنی اس طرح نہیں ہو سکتی کہ جس طرح ہم کسی ہوئے واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور ہم نے دیکھا دو گاڑیاں آپس میں ٹکرائی ہیں، ہم اسے کسی اور طرح بیان کریں گے، وہ تو بالکل ایک یوں سمجھیے کہ الفاظ کی صورت میں اسے بیان کیا جا سکتا۔ لیکن ایک واقعہ علم میں آیا کل ہوگا، اس کو کوئی اندازے سے بیان کیا جا سکتا ہے، وہ اس طرح بیان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ وہ واقعہ ابھی وقوع پذیر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ خواب دیکھتا ہے تو خواب میں کبھی بھی ہونے والے واقعے کو اس طرح نہیں خواب میں نظر آتا ہے جیسے کہ وہ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، اس میں کچھ کنایا ہوتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 موٹی گئیاں ہیں جن کو 7 دبلی گئیاں کھا رہی ہیں۔ اب بظاہر جو ہے وہ مستقبل کی ایک خبر ہے، لیکن یہ کہ کوئی سمجھ میں تو نہیں آئے گا بھئی یہ موٹی گئیوں کیا چیز ہے اور پتلی دبلی گئیاں کیا چیزیں۔ وہ جس کو اس کی تعبیر معلوم ہے اس نے کہا جی یہ اصل میں 7 موٹے سال ہیں جن میں خوب غلہ ہوگا اور سب کچھ ہوگا، اور یہ کہ 7 کمزور گئیوں کا مطلب یہ ہے جس میں غلہ ولہ نہیں ہوگا، اس دوران آپ وہ جمع کیا ہوا سارا کھا جاؤ گے۔ تو اب یہ نتیجہ نکالنا آسان تو نہیں ہے نا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ غزوہ احد میں ہوا، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا اشارہ کر دیا گیا۔ وہ اشارہ کیسے کیا گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ میں تلوار چلا رہا ہوں اور تلوار چلاتے 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 اچانک تلوار ٹوٹ جاتی۔ اب اتنا تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کوئی غلط ہو گیا، لیکن جب بعد میں وہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور عزیمت اٹھانی پڑی، اب صحیح سمجھ میں آ گیا سب کو کہ اصل میں وہ تلوار ٹوٹنے کا مطلب کیا تھا۔ بلکہ ہمارے ہاں تو ایک کتاب چھپی تھی نا، اور تلوار ٹوٹ گئی، وہ میرا خیال ہے نسیم اجازی کی تھی شاید، تو یا آخری چٹان اور تلوار ٹوٹ گئی اور اس طرح۔ خیر اسی طرح سمجھ لیں کہ بلکہ اسی غزوہ احد کا ایک واقعہ اور بھی ہے، وہ گئیوں ہی سے یاد آ گیا کہ یہ جو 70 شہداء تھے یہ کیسے حضور نے دیکھا کہ وہ بھی آپ نے دیکھا کہ 7 گائیاں ہیں جو مردہ ہیں۔ اب کہاں 7 مردہ گئیاں اور کہاں یعنی مردہ گئیاں اور کہاں پہ شہداء، بظاہر تو کوئی آپس میں مطابقت نہیں، لیکن جب وہ واقعہ ہو جائے گا تو پھر وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اسی طرح سمجھ لیں مستقبل کی کوئی خبر اگر دی گئی ہے اور وہ اس پیرائے میں دی گئی ہے تو اس کا حقیقی معنی معلوم کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ مجھے تفصیل سے آپ کے سامنے اس لیے رکھنا پڑا کہ ہمارے ہاں بعض لوگ جو جس اصول سے قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اسی اصول پر حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب آپ کہیں گے بھائی یاجوج ماجوج کی دیوار ہے تو اس کا مطلب پھر دیوار ہی لیں گے، دیوار میں سوراخ ہے تو اس کا مطلب سوراخ ہی لیں گے، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ کہانیاں جوڑیں گے چاٹنے والی اور صبح تک جو ہے نا انشاءاللہ نہ کہنے والی، پھر وہ سارا ایک وہ بن جائے گا۔ اگر دیوار کا مطلب لے لیں رکاوٹ، تو بھائی ان کو غلبہ پانے کے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، دیوار بھی ہو سکتی ہے، کوئی طاقت بھی ہو سکتی ہے جس نے ان کو، کوئی قوت بھی ہو سکتی ہے جس نے روک کے رکھا ہوا ہو۔ اس میں سوراخ ہونے کا مطلب اس میں کمزوری آنا ہے،
اچھا، اسی طرح اس میں بعض چیزیں ایسی آ جاتی ہیں جیسے کہ یاجوج ماجوج کے ذکر کے ساتھ عربوں کی ہلاکت کا ذکر آ گیا، عرب ہلاک ہوں گے۔ اب ہم سمجھتے ہیں کہ سائملٹینیسلی ہوگا، جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو اس کے نتیجے کے طور پر عرب ہلاک ہوں گے۔ یہ دو واقعات ہیں، دو بڑے واقعات ہیں، دونوں کو جمع کر دیا گیا بڑے ہونے کی وجہ سے، اور آپ نے ان کو آپس میں جوڑ کے تو ایک غلط چیز اپنے ذہن میں، مغالطہ آپ کے ذہن میں پیدا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج بہت پہلے نکل جائیں اور عرب کے اوپر وہ افتاد بہت بعد میں جا کے پڑے۔ یہ سارے امکانات اور یہ سارے احتمالات موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ایک اور علم کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ جو پیشن گوئیاں ہیں وہ علاقوں سے متعلق ہیں، یعنی ایک تو زمانے کا تعین کرنا تو خیر بہت ہی مشکل کام ہے، اس کی تعبیر کرنا ایک مسئلہ ہے، زمانے کا تعین کرنا اور مشکل بات ہے۔ ساتھ یہ ہے کہ کچھ چیزیں علاقوں کے ساتھ بیان ہوئی ہیں تو تھوڑے بہت جغرافیے کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ایک چیز بیان ہو رہی ہے کہ جناب یہ حجاز میں ہوگی، ٹھیک ہے، اچھا اس طرح کی صورتحال افغانستان میں بن گئی ہے، تو جس نے وہ حدیث پڑھی ہوئی ہے اس کے ذہن میں جغرافیہ نہیں ہے تو وہ اس کو اپلائی کر بیٹھے گا اس کے اوپر۔ اب آج بھی کتنے لوگ ہیں جنہیں مہدی اب کابل سے نکلتا نظر آنا شروع ہو جائے گا، جبکہ تعین کے ساتھ یہ بات بتائی گئی ہے کہ مہدی نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر ملتزم کے سامنے ظاہر ہونا ہے۔ تو جب اس کی ایک پوزیشن ڈٹرمنٹ کر دی گئی تو اب اسے کسی اور سچویشن یا کسی اور علاقے کے اوپر جا کے تھوپ دینا، یہ بھی ایک غلطی لگتی ہے لوگوں کو، اب بھی لگتی ہے۔ تو بہرحال تھوڑے بہت جغرافیے کی جب واقفیت کی بات آئی تو اس کے بغیر بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اس میں ایک اصولی بات یہ بھی سمجھ لیں کہ اکثر و بیشتر حدیثیں جو ہیں وہ جزیرۃ العرب اور اس کے آس پاس سے متعلق ہیں، جو بھی پیشن گوئیاں ہیں۔ باقی اس سے باہر کی اگر خبریں ہیں تو بہت محدود ہیں، کوئی وہ کچھ ضعیف روایات میں چین کا ذکر آ گیا، کچھ میں سندھ اور ہند کا ذکر آ گیا، کچھ روایات میں خراسان کا ذکر آ گیا، لیکن یہ بس کل آپ کے پاس یہی کچھ ہے، یا روم کا ذکر آ گیا۔ باقی یہ ہے کہ اصل تفصیلات ساری یا عراق سے متعلق ہیں، یا شام سے متعلق ہیں، یا یمن سے متعلق ہیں، یا بیت المقدس کے متعلق ہیں، یا مکہ مدینہ سے متعلق ہیں۔ یہ ہے کہ جو آپ کو یعنی زیادہ تر احادیث میں اس کی تفصیلات ملیں گی۔ ویسے بھی آپ اگر عرب علاقے کو سامنے رکھیں تو جو اہم ترین علاقے ہیں ہمیشہ جو رہے ہیں، پرانی جنگوں میں بھی ایران نے اگر فتح کرنا شروع کیا ہے تو یروشلم بڑا اہم شہر ہوتا تھا کہ وہ فتح ہو گیا تو گویا رومیوں کو شکست ہو گئی، اور اگر ادھر سے رومی آئے ہیں تو انہوں نے یروشلم حاصل کر لیا تو گویا وہ بڑھ گئے۔ تو یروشلم کی ہمیشہ اہمیت رہی ہے، حجاز کی اتنی اہمیت نہیں رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اس کی بہت اہمیت ہو گئی، اور ویسے اہمیت تھی، وہ ہم بعد میں اس کی طرف آئیں گے۔ اس لیے کہ ایک رائے یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی اول تعمیر جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات ومقام ابراہیم۔ تو یہ پہلا گھر جو بنا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اور اس کے یہ گھر موجود تھا جس کے قواعد اٹھائے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، تو گویا وہ بیت کا نقشہ یا اس کا محل اور مقام پہلے سے معین تھا، جس کے قواعد بھی تھے جن کو کہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلند کیا ہے۔ تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، بہت بڑی اہمیت ہے۔ پھر مدینہ ہے، تو دوسری جگہ یہ ہو، بیت المقدس ہو گیا، پھر یہ ہو گیا، اگرچہ کہ فضیلت ان کی زیادہ ہے۔ تیسرے نمبر پر بیت المقدس آئے گا، پہلے نمبر پہ مکہ آئے گا، دوسرے پہ جو ہے وہ مسجد نبوی آئے گی، پھر تیسرے نمبر پہ جا کے بیت المقدس آئے گا۔ پھر شام کی اہمیت ہے، اور شام خیر حضور کے دور کے شام میں آج کے 5 ممالک ہیں، یعنی اسرائیل، اردن، لبنان، جو شام ہے، اور فلسطین، یہ 5 مل کے تو وہ والا شام بنے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شام تھا۔ اب ایک حدیث میں شام کا لفظ آ گیا تو اب اس سے مراد آج کون سا شام ہے یہ آپ کو طے کرنا پڑے گا۔ بھائی وہ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بیت المقدس کی بات ہو رہی ہے، دمشق کی بات ہو رہی ہے، اردن کی بات ہو رہی ہے، لبنان کی بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، یہ آپ کو پھر اب کھوجنا پڑے گا، اب اس پر آپ کو ذہن لگانا پڑے گا۔ اچھا، اس سے آگے جو اہم ملک ہے وہ عراق ہے۔ عراق کا ذکر بکثرت احادیث میں آیا ہے۔ اچھا، عراق کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ عراق وہ ملک ہے
کہ جس کے بارے میں تقریباً اکثر جو بھی علم الانساب کے ماہرین ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ انسانیت کا آغاز عراق سے ہوا۔ آدم علیہ السلام سب سے پہلے جو اترے ہیں وہ عراق میں اترے ہیں، یہی ہمارا گویا ابتدائی گھر تھا، اور یہیں سے پھر وہ بات آگے بڑھی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی بعثت بھی عراق میں ہی ہوئی ہے، کیونکہ آبادی وہیں پہ تھی، وہیں پہ وہ عذاب آیا ہے، اور پھر وہاں سے نکلے ہیں۔ اور جودی پہاڑ جو ترکی کے قریب ہے، اس ترکی اور آذربائیجان کے درمیان، وہاں جا کے وہ کشتی ٹکی ہے، اور وہاں سے پھر 3 بیٹے جو وہ مختلف سمتوں میں نکل گئے۔ تو عراق وہاں سے شروع ہوا، پھر عراق میں ہی اب ابراہیم علیہ السلام ہے۔ یہ نماردہ جو نمرود جس کا بادشاہ ہے نا، یہ ایک بادشاہ نہیں ہے، یہ کئی بادشاہ ہیں۔ نمرود کسی آدمی کا نام نہیں ہے، نمرود عہدے کا نام ہے، جیسے ہم سلطان کہتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں صدر مملکت، جیسے مصر میں فرعون تھا، ایسے عراق کا جو بادشاہ تھا اسے نمرود کہتے تھے۔ تو یہ سلسلہ نماردہ ہے، یعنی کئی نمرود ہیں جو عراق میں آئے۔ تو ان میں سے ایک وہ تھا جو آزر تھا، یا جو بھی اس کا نام تھا، کہ جس کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، اور اس نے پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ دعوت تبلیغ جو بھی کیا، پھر وہاں سے ہجرت کی ہے، پھر اپنے 2 شاخیں جا کے، ایک حجاز میں آباد کی بنی اسماعیل، اور ایک جو ہے وہ جا کے شام میں بنی اسرائیل، یعنی ان کو وہاں پہ آباد کیا۔ تو یعنی ان علاقوں کو جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا جو عراق سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ تو یہ اس میں اور بھی نبی آئے، حضرت الیاس آئے ہیں، اور اس کے بارے میں احادیث میں بڑا ذکر ہے کہ یہ، اور بہت سے اعتبارات سے اس کا ذکر ہے کہ یہاں پہ بڑی جنگیں ہوں گی، بڑی خونریزی ہوگی، بلکہ یہ کہ جو آخری دور کی جنگیں ہیں ان کا آغاز ہی خطہ عراق سے ہوگا۔ جو فائنل فیز آئے گا جب، یعنی وہ فائنل فیز کی بھی کئی سٹیجز ہوں گی، تو بہرحال اس کی مجھے ابھی یاد آ گئی ایک بات صدام حسین نے کہی تھی جب پہلی جنگ ہوئی تھی 1990 میں، کہ المحارب ہے یہ، المحارب، تو جنگوں کی ماں۔ تو اس کا ہم مطلب اس وقت یہ سمجھے تھے کہ بہت بڑی جنگ، لیکن یہ کہ اس کا ایک معنی تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ماں تو پھر بچے دیتی ہے نا، گویا اس سے جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ اب اس اعتبار سے دیکھیں، مجھے آج جب میں سوچ رہا تھا تو ایک بات اور میرے ذہن میں آئی، پتہ نہیں اب آپ لوگوں کے دور میں تھا یا نہیں، جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں پتہ ہے کہ جمعوں کے خطبوں میں، رمضان میں جو ہماری مسجدیں ہوتی تھیں اس میں، یا ویسے بھی جہاں دینی لوگ بیٹھ کے بات کر رہے ہوں، تو 14ویں صدی کا ذکر آتا تھا۔ 14ویں صدی میں یہ ہوگا، 14ویں صدی میں وہ ہوگا، یعنی بڑا غلط دور ہوگا، فتنے کا دور ہوگا، بڑی مصیبتیں ہوں گی، بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ اور اس وقت جب ہم سنتے تھے ہمیں لگتا تھا 14ویں صدی ابھی آئے گی، یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ تو ہم اس کے اندر، بلکہ اس کے آخری دور گزار رہے ہیں۔ یعنی آج ہم 1443 میں ہیں، اس سے سمجھ لیں کہ کوئی 143 قمری سال پہلے 14ویں صدی شروع ہو گئی تھی۔ یعنی آپ اگر حساب لیں، تقریباً 1880 کے لگ بھگ جو ہے یہ 14ویں صدی شروع ہو گئی تھی۔ تو فتنے شروع ہو گئے گویا، ویسے تو وہ اس سے بھی پہلے شروع ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ اس کا عروج کا زمانہ آپ اگر 1880 سے دیکھیں تو وہ پھر آپ کو لگے گا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جو بھی یہاں پہ ہوا، اس سے ایک طرح وہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، کیا علمی زوال آیا، کیا ہمارے اندر یہ جو ذہن ہمارے تبدیل ہوئے، اس کے پیچھے کون سا تعلیمی نظام تھا، لارڈ مکالے کی کیا شرارت تھی، علی گڑھ کا کیا کردار تھا، یہ ساری باتیں ایک طرف ہیں، میں ان کی طرف نہیں جا رہا۔ لیکن آپ دیکھیں 1914 میں فرسٹ ورلڈ وار، کروڑوں انسان مارے گئے، ہم کہیں گے کافر مارے گئے، یورپین مارے گئے، لیکن یہ کہ ایک دوسری اعتبار سے دیکھیں اولاد آدم ماری گئی، دوسرے اعتبار سے دیکھیں امت محمد ہیں سارے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری آج جو دنیا میں 7 ارب آبادی ہے، محمد الرسول اللہ کی بعثت ان سب کی طرف ہے۔ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے نہیں مانا وہ امت دعوت ہیں ساری امت۔ تو رحمت للعالمین کی امت کروڑوں میں ماری گئی، رب العالمین کی مخلوق کروڑوں میں ماری گئی، یہ فرسٹ ورلڈ وار ہے 1914 سے 1919 تک۔ پھر بیچ میں کچھ عرصہ وہ امن رہا، پھر سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی، وہ 6 سال وہ چلی، 5 سال یہ چلی، 6 سال وہ چلی، اور اس میں پھر کروڑوں لوگ مرے۔ اب وہاں اس کے بعد اگر آپ آگے دیکھیں تو پھر ایک فتنہ آیا امت میں تفرقے کا، اور یہ تفرقہ آج تک ہم مذہبی سمجھتے ہیں، مذہبی نہیں سیاسی تفرقے کا۔ امت ایک وحدت تھی، کم از کم کنسپچولی تو ہم سمجھتے تھے نا کہ ہم ایک امت ہیں۔ اب ہو گیا جناب سب سے پہلے سعودی عرب، سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے ایران۔ وہ جو اقبال نے کہا نا کہ یہ تو تورانی بھی ہے ایرانی بھی، تو یہ کیوں کہا کہ اب وہ نیشنلزم آ گیا۔
آپ کو پتہ ہے یہ اصل میں تو نیشنلزم نے یہ خلافت کا دڑن تخت کیا تھا نا. یہ جو 1924 میں خلافت ختم کی کس نے کی؟ یہ مصطفیٰ جو ترکی کا کمال مصطفیٰ اس نے کی. وہ اس وقت کا فری میسنری تھا اور اس کے ہاتھ ہوا. تو اس کے پیچھے جو موٹیویشن تھی وہ کیا تھی؟ ترکی نیشنلزم، ترک نیشنلزم. اس نے عربی میں آذان دینا منع کر دی، عربی میں نماز پڑھنا منع کر دی. یعنی اگر پڑھنی بھی ہے تو ترکی شریف میں پڑھو، یہ عربی مبین میں ہم نہیں پڑھنے دیں گے کیونکہ ان کے ساتھ ہماری دشمنی ہے. یہ تقسیم وجود میں آ گئی. 57 مستند فرقے بن گئے، ڈکلیئرڈ، ریکگنائزڈ. 57 جو ہے وہ آج موجود ہیں. یہ کوئی معمولی فتنہ ہے اگر آپ اس دین کی وحدت کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنا بڑا فتنہ ہے، اور جس میں پھر اس کی انتہا ہے کہ آپ کافروں کی مدد کر کے اپنے بھائیوں کی ٹھکائی کروائیں. تو یہ اسی کا نتیجہ نکلا نا. لیکن آج ہم اسے اتنا بڑا فتنہ نہیں سمجھتے، لیکن اگر دینی اعتبار سے دیکھیں تو کتنا بڑا فتنہ ہے جو ہوا. یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہو رہا ہے، اچھا جو اپنی کلائمیکس کو پہنچ رہا ہے. پھر آگے چلیں، چھوٹی موٹی جنگیں امت کے اعتبار سے دیکھیں تو 1948 میں یہ کشمیر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. 1948 میں اسرائیل بن گیا. وہ بیت المقدس جو ہماری جگہ پہ یعنی اس علاقے فلسطین پہ تو قبضہ کر لیا. 67 میں انہوں نے بیت المقدس بھی ہم سے چھین لیا. ادھر 71 میں ہم سے بنگلہ دیش چلا گیا، اور پھر ہم خود نیشنلسٹ ہو گئے. وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ سے یو ٹرن ہو گیا. پھر 9/11 اور اس کے ساتھ ہی یہ جو کچھ نئی دنیا بن گئی. پھر نیا ورلڈ آرڈر آ گیا. اس نئے ورلڈ آرڈر میں اب اسلام کا نام لینا تو بالکل ہی ناجائز ہو گیا نا. پھر اب آپ نے سارے وہ اقدامات کرنے ہیں کہ جو مغرب کو راضی کرنے کے لیے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو 1990 میں سے پھر ایک اور قسم کی جنگوں کا آغاز ہوا. یہ جو گلف کی پہلی جنگ ہے، جب عراق نے کویت پر حملہ کیا، اور کہتے یہ ہیں کہ وہ بھی امریکہ نے ہی اکسایا تھا، اور جب اس نے حملہ کر کے اسے ہڑپ کر لیا. کسی زمانے میں کویت عراق ہی کا حصہ تھا. اب جب ہم حدیثوں میں عراق کا ذکر پڑھیں گے تو اس میں کویت شامل ہے. یعنی جب عراق کا ذکر آئے گا تو کویت کو ہم علیحدہ نہیں کریں گے. اس زمانے کا کویت بھی عراق ہی کا حصہ تھا. یہ تو اس دوسری تقسیم، نیشنلزم کی تقسیم میں انہوں نے ان کو علیحدہ وہ ٹھیکہ دے دیا تھا نا وہ کنوؤں کا. اب اس نے ہڑپ کر لیا. جب ہڑپ کر لیا، پہلے انہوں نے گو ہارٹ دیا اور اس کے بعد جب گرین سگنل دیا، اور بعد میں پھر انہوں نے کہا اوے یہ کیا کر لیا تم نے. پھر وہی تھنے دار والا کام. پہلے پوڑی دی کہ بھائی بڑا مزہ آتا ہے، جب جیب میں ڈالی تو اس نے کہا چل ہتھکڑی، یہ تمہارے اندر سے منشیات برآمد ہوئی. یہی کام بالکل ٹھیک اسی طرح صدام کے ساتھ کیا گیا. تو اب اس کے بعد پھر دوسری جو جنگ ان پہ مسلط ہوئی، ادھر افغانستان کے ساتھ ہو گیا. آپ اسے یوں سمجھیں کہ یہ 1990 سے ایک جنگ جاری ہے. تو جب ہم یہ والی حدیثیں پڑھیں گے تو یہ سارا سیناریو ذہن میں ہوگا تو سمجھ آئے گا کہ کون سا معاملہ کب ہوا ہے اور کس ملک کے ساتھ کیسے ہوا ہے. تو میں سب سے پہلے جو منتخب کر کے لایا ہوں وہ احادیث ہیں جو عراق سے متعلق ہیں. آغاز انسانیت بھی چونکہ عراق سے ہے، اور ان والی جنگوں کا سلسلہ بھی چونکہ عراق سے شروع ہوا ہے، تو میں نے چاہا کہ آپ کے پہلے ہم ترتیب بھی یہی رکھیں کہ ان حدیثوں کا مطالعہ کر لیں کہ جو عراق سے متعلق ہیں. اور ہاں ایک ترتیب اور بھی ہے، وہ بھی ذہن میں رکھ لیں. کچھ حدیثیں وہ ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے ہیں کے واقعات کو بیان کرتی ہیں. کچھ وہ ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور کے بعد کے واقعات کو بیان کریں گے. ابھی جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں میری سمجھ کے مطابق یہ ساری وہ ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کے حالات کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. یہ جو پہلی حدیث ہے یہ ہے عراق ہی سے متعلق ہے، اور یہ بتا یہ رہی ہے کہ یہ جنگیں شروع کیوں ہوئیں. یہ جو جنگوں کا سلسلہ ہوگا یہ ہوگا کیوں. فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یوشک فرات ان یکسر کنز من ذہب. اندیشہ ہے، توقع ہے، یہ اس دونوں طرح سے اس کا معنی کر لیں کہ فرات جو ہے ان یکسر وہ ہٹ جائے گا، یعنی یا تو وہ رستہ بدل لے گا یا خشک ہو جائے گا. لفظی معنی کر رہا ہوں، یعنی وہ سوکھ فرات دریا ہے. تو فرات کہاں پہ؟ عراق میں ہے.
بلکہ یہ کہ دجلہ و فرات، یہ اس کو دجلہ و فرات کی تہذیب کہتے ہیں، جیسے گنگا جمنا تہذیب ہے، جیسے ہماری سندھ کی تہذیب ہے، اس کو یہ ویسے تو دیکھیں نا، یہ ہم کشمیر جاتے ہیں تو یہ وادی جیلم ہے، تو یہ وادی نیلم ہے، یہ دریا کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہیں نا، لیکن پورا اگر اس پورے خطے کو دیکھیں گے تو یہ ساری وادی سندھ کہلائے گی، کیونکہ یہ سارے دریا جا کے سندھ میں شامل ہو جاتے ہیں، بلکہ دریائے کابل سمیت یہ جو کابل کا علاقہ ہے اس کو بھی سندھ کی وادی ہی میں شامل کیا جاتا ہے، یہ پوری وادی سندھ بن جائے گی۔ تو اسی طرح جو عراق پورا ہے اس کو اگر آپ دریاؤں کے نام سے موسوم کریں گے تو فرات و دجلہ و فرات کی تہذیب ہے۔ تو یہ جو فرات ہے یہ سوکھ جائے گا یا رستہ بدل لے گا اور وہ ظاہر کر دے گا کنز من ذہبن، سونے کا کوئی خزانہ پہاڑ، بڑا پہاڑ جو ہے وہ ظاہر کر دے گا۔ فمن حضرہ فلا یاخذ منہ شیئا، تو جو کوئی وہاں موجود ہو وہ اس سے کوئی شے نہ لے۔ اب دیکھیے میں نے جو تفصیل آپ کے سامنے رکھی تھی اس کو ذہن میں لے کے آئیں، اب اس کا آپ لفظی معنی لے لیں، واقعی سونے کا پہاڑ نکلے گا، تو پھر نہ ابھی دریا خشک ہوا ہے تو نہ سونے کا پہاڑ نکلا ہے، اور انتظار کرتے رہیے، ہو سکتا ہے تعصب قیامت نہ ہو۔ اگر آپ اسے کنایتاً لیں تو پھر معنی کچھ اور کرنا پڑے گا، جیسے ابھی بات تو دریائے فرات کی ہوئی، لفظی معنی لیں تو دریا کی بات ہوگی، میں نے جو آپ کے سامنے تفسیر رکھی اس کا معنی لیں تو پھر پورا عراق مراد لیں آپ، کیونکہ فرات کے ذکر سے مراد پھر عراق ہو گیا، اور وہ خزانہ نکال دے گا جسے سونے کا خزانہ کہا گیا ہے، جس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی نے بھی اس سے کچھ لینا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پھڈا ہوگا، جھگڑا ہوگا، وہ اگلی حدیث میں سنوں گا تو سمجھ آ جائے گی کہ جھگڑا کیوں ہوگا۔ اب اس کے بارے میں آپ اگر یہ سمجھیں کہ پورے عرب میں سب سے پہلے تیل کہاں سے نکلا تھا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عراق سے نکلا تھا، میرا خیال ہے 1908 میں پہلا کنواں کھودا گیا تھا اور وہ عراق میں کھودا گیا، اور تیل وہ شے ہے جسے سیال سونا کہتے ہیں اور بلیک گولڈ بھی کہتے ہیں، انگریز اسے بلیک گولڈ کہتے ہیں، ہمارے ہاں سیال سونا، یعنی سیال وہ شے جو بہتی ہو، لیکوڈ، اور لیکوڈ سونا، اور ان کے محاورے میں جو ہے وہ بلیک گولڈ یعنی کالا سونا۔ تو آج کی دنیا میں تیل کی اہمیت کیا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس سے ہوگا کہ اگر آپ کسی ملک کا تیل بند کر دیں تو اس کے ساتھ کیا ہو، نہ گاڑیاں چلیں گی، نہ بجلی ہوگی، اب تو وہ سارا فرنس آئل سے ہی بجلی بھی ہے نا، گاڑیاں اب اگرچہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکٹرانکس کی والی اور اس پہ سورج کی اس پہ چلنے والی دوسری انرجیز کی کوششیں ہو رہی ہیں، وہ کہتے ہیں ٹیکنالوجی آ گئی ہے، لیکن آج سے 20 سال پہلے کا سوچ کے نا، تو تیل ہی زندگی تھی، اس ساری ٹیکنالوجی کو زندگی دینے والی شے تیل تھا، اور اس کے بغیر آپ خلا پہ جا سکتے تھے، تیل کے بغیر آپ کے جہاز اڑ سکتے تھے، تیل کے بغیر آپ کے سمندری جہاز چل سکتے تھے، تیل کے بغیر آپ کے گاڑیاں چل سکتی تھیں، تو جاپان کی صنعت کیسے چلتی اور امریکہ کی جو ہے وہ سارے اسفار کیسے ہوتے، یہ سب حرکت جو دنیا میں ہے یہ تیل کے دم سے ہے، اور یہ وہ شے جو پہلے نہیں تھی، یہ نکلی ہے، فرات سے نکلی ہے۔ اور اب آ جائیں اس بیک گراؤنڈ پر کہ کویت کے ساتھ صدام کا جھگڑا کیا تھا۔ صدام کا جھگڑا کویت کے ساتھ کیا ہوا؟ ایران میں 1979 میں انقلاب آیا، انقلاب کی اپنی ایک یوں سمجھیے کہ ڈائنامک ہوتی ہے کہ وہ ایکسپینڈ کرتا ہے، وہ پھیلتا ہے، وہ اپنے حدود میں محدود نہیں رہتا۔ فرانس میں انقلاب آیا تھا، آج پوری دنیا میں جمہوریت ہے، اور روس میں انقلاب آیا تھا تو وہ لاطینی امریکہ تک چلا گیا تھا۔ تو جہاں انقلاب آتا ہے وہ رکتا نہیں، وہ پھیلتا ہے۔ ایرانی انقلاب نہیں تھا، وہ اصل میں کو تھا۔ ہمارے ہاں کو عام طور پہ فوجی کرتے ہیں، وہاں ملاؤں نے کر لیا، اتنا سارا فرق تھا وہ کو، لیکن چونکہ انہوں نے اسے انقلاب بنانا تھا اس لیے انہوں نے زبردستی پھیلانے کی کوشش کی اسے۔ انقلاب تو خود پھیلتا ہے، آپ نے اسے زبردستی پھیلانے کی کوشش کی، تو اس کا رستہ روکنے کے لیے سارے عربوں نے صدام کا ساتھ دے کے اس کے مقابلے میں کھڑا کر دیا کہ ان کو اپنی حدود میں رکھو، اوقات میں رکھو۔
اب یہ آپس میں جنگ میں الجھ گئے. ادھر امریکہ کو تیل سستا چاہیے تھا، اس نے کویت کو طریقہ بتایا. ٹیکنالوجی تو ساری ان کے پاس ہے نا کہ یار تمہارے کنویں سے کم نکل رہا ہے، یہ ذرا سلانٹ ڈرلنگ کر کے نا، مطلب کنواں کھودا اپنے ہاں لیکن ترچھا کھودا نکل رہا ہے عراق کے اندر سے. اور یہ جتنی عرصہ صدام صاحب جنگ میں لگے رہے، ادھر سے امریکہ کویت کے ذریعے سے نکال کے لے کے جاتا رہا. جنگ ختم ہو گئی. اب وہ جیسے وکی لیکس ہوتی ہیں، جیسے پاناما لیکس ہوتی ہیں، یہ ویسے نہیں ہوتی، اس کے پیچھے ایجنڈے ہوتے ہیں. وہ لیکس ہوئیں اور صدام تک یہ بات پہنچ گئی کہ بھائی کویت میرا تیل چوری کر کے بیچتا رہا ہے. اب صدام نے مقدمہ کھڑا کیا، جھگڑا پیدا ہوا اور امریکہ کے سامنے بات پہنچی. انہوں نے اپنی جو بھی وہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہوتی ہے اس میں بتا دیا کہ یہ تمہارا لوکل ایشو ہے، خود نمٹا لو، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. انہوں نے کیا پھر خود نپٹا لیتے ہیں. وہ چڑھ گیا، اور جب چڑھ گیا تو پھر اگلی بات ہو گئی. اب حدیث میں کیا الفاظ ہیں؟ فلا یاخذ منہ شیئا، اس سے کوئی شے نہ لینا. اگر نہ لی ہوتی، اس کا لالچ نہ ہوتا تو جھگڑا ہی نہ کھڑا ہوتا. جھگڑا ہی نہ کھڑا ہوتا تو امریکہ کو یا یورپ کو یا کسی اور مغربی طاقت کو بیچ میں ملوث ہونے کا موقع ہی نہ ملتا. موقع اس لالچ نے پیدا کیا، اس حاصل کرنے نے پیدا کیا. تو اب یعنی یہ ایک واقعہ بھی اس کو طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ یہاں پہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ فی الواقع سونا نہیں ہے، بلکہ وہ تیل ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے چکر میں پھر آپس میں ہو گئی لڑائی. اچھا، اس میں اور بھی بہت سی چیزیں دیکھنے کی. یہ عربوں کے اندر یہ ساری خباستیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کب سے آنی شروع ہوئی؟ جب وہ غریب تھے؟ نہیں، یہ تیل کی دولت آنے کے بعد ان کو یہ نشے چڑھے، اس سے پہلے نہیں تھے. تو یہ فلا یاخذ منہ شیئا سے یعنی اس کی طرف بھی اشارہ ہو گیا. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ یہ کوئی حق و باطل کی جنگیں نہیں ہیں، یہ کوئی اسلام اور کفر کی جنگیں نہیں. ہاں، مسلمانوں اور کافروں کی جنگیں ضرور ہیں، لیکن اسلام اور کفر کی جنگیں نہیں ہیں. اور مسلمانوں اور کافروں کی یہ جنگ بنی کس لیے ہے؟ وہ جس سے اللہ کے نبی نے روک دیا تھا کہ اس سے کچھ بھی نہیں لینا، اس کو لینے کے چکر میں بنی. اب آپ سوچئے یہ بات کسی دنیا دار بندے کے سامنے کریں تو وہ مذاق اڑائے گا یا نہیں اڑائے گا؟ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. تو اب دنیا یہ اتنی بدل گئی ہے کہ یہ سچ کہنا، یہ حق کہنا اب لوگوں کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا کہ بھئی ہمارا تیل ہم کچھ نہ لیں اس میں سے تو امریکہ لے، اس کو کھانے دیں. لیکن یہ کہ بہرحال ایک بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. اب آئیں جی اگلی حدیث کی طرف. ان ابی کعب رضی اللہ عنہ قال، انہوں نے حضرت اچھا یہ جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے یہ کتاب الفتن بخاری و مسلم دونوں میں، یہ متفقن علیہ روایت. دوسری حدیث جو ہے حضرت ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. قالا، انہوں نے فرمایا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقول، وہ فرما رہے تھے یوشک الفرات ان یقصرا، مجھے اندیشہ ہے کہ فرات جو ہے وہ ہٹ جائے گا، ان جبلن، کہ اس کے اندر سے نکل آئے گا ایک پہاڑ، جبلن پہاڑ نکل آئے گا، من ذہبن جو سونے کا ہوگا. سمندر میں تو پہاڑ آپ نے سنے ہوں گے نا، دریا میں تو پہاڑ نہیں ہوتے. دریا پہاڑوں کے بیچ میں تو چلتا ضرور ہے، دریا کے اندر تو نہیں پہاڑ ہوتے. کوئی ٹیلا کہا ہوتا، کوئی جیسے پہلے والی حدیث میں آیا ہے تو کوئی اس طرح کی بات ہوتی. تو پھر تو یہ چیز بھی اشارہ کر رہی ہے کہ یہ باتیں ساری کنایتاً کہی جا رہی ہیں، فی الواقع پہاڑ کی بات نہیں ہو رہی ہے. من ذہبن فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ، جب لوگ اس کے بارے میں سنیں گے، پتہ لگے گا کہ جی پہاڑ نکل آیا ہے، سونے کا پہاڑ نکل آیا ہے. سارو الیہ، دوڑیں گے اس کی طرف، تیزی کریں گے اس کی طرف. فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ، جو اس کے قریب، من عِنْدَهُ جو اس کے قریب ہوگا وہ کہے گا لَإِن تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ، اگر ہم نے لوگوں کو چھوڑے رکھا کہ وہ اس میں سے لیتے رہیں، يَأْخُذُونَ مِنْهُ اس سے لیتے رہیں، یعنی یہ بھی لگتا ہے کہ ایک ہی دفعہ سارے نہیں لے لیں گے، بلکہ یہ کہ اس کو
وہ آپ لیتے رہیں گے، تو ہم نے اگر لوگوں کو اسی طرح چھوڑے رکھا کہ وہ اس میں سے لیتے رہیں، لَيُذْهَبَنَّ بِهِ، تو وہ اس سارے کو لے جائیں گے، ختم کر دیں گے، یعنی ہمارے لیے پھر کچھ بھی نہیں بچے گا، کل کے کل کو لے جائیں گے۔ قَالَ فَيَقْتُلُونَ عَلَيْهِ، تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر پھر وہ لڑیں گے، یعنی وہ لینے والے ہوں گے، یہ کہیں گے نہیں لینے دیں گے، یا جو بھی ہمیں بھی حصہ دو، یہ کہے گا ہمارا حصہ ہے، اس پہ ہوگی لڑائی۔ فَيَقْتُلُونَ عَلَيْهِ فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِئَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، تو مارے جائیں گے اس چکر میں ہر ایک فرقے میں سے، ہر ایک جتھے میں سے، ہر ایک گروہ میں سے 100 میں سے 99۔ اب اس کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ام المحارب کے لفظ کے ساتھ جوڑ کے سمجھیں، یہ اگر ایک جنگ ہے تو کوئی ابھی تک ایسی جنگ نہیں ہوئی جس میں 100 میں سے 99 بندے مارے گئے، کسی ایک محاذ پہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ 100 میں سے 99 مارے گئے۔ ہاں بعض جگہوں پہ صدام کی فوج کے ساتھ یہ ہو گیا ہو تو ممکن ہے کہ وہ جس طرح امریکیوں نے بے رحمانہ وہ کی ہے، پھر ان کی جو ٹیکنالوجی تھی اس کا کوئی اندازہ ہی نہیں، تو کسی ایک جگہ پہ کوئی بم گرا ہو 100 کے 100 مارے گئے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ لیکن جس طرح من کل مئتین، ہر ایک 100 میں سے، تو اس کا مطلب یہ صرف کسی ایک مخصوص جگہ کی نشاندہی نہیں کی گئی، تمام ملوث لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اس جنگ میں ملوث ہوں گے، ان کے 100 میں سے 99 مارے۔ ایک اور روایت میں یہ ہے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہوگا کہ یہ پورے کا پورا میں لے لوں گا، اس پر میرا قبضہ ہو جائے گا، اس چکر میں سارے مارے جائیں گے۔ تو اب اس کو آپ ایک طویل عمل پر لے جائیں، یعنی یہ 1990 سے لے کے 2021 تک جاری ہے اور ابھی اس کا اختتام نہیں ہوا ہے، اب یہ اپنی کلائمیکس کی طرف بڑھ رہا ہے، اب یہ جا رہا ہے اصل میں اس بلڈیسٹ وار کی طرف، اور یہ بیک وقت شروع ہونے والی ہے، ادھر جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں اور ادھر بھی۔ اب یہ جو کروٹ لیا ہے نا ہمارے مغرب میں حالات نے، تو یہ پورے خطے کو ہلانے والی ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو ملت افغان ہے نا، آسیہ یک پیکر آب و گلست، یہ جو ایشیا ہے یہ مٹی اور پانی کا ایک علاقہ ہے، اس پر مشتمل ایک علاقہ ہے، پھر وہی جغرافیہ کی بات آ گئی، اور ملت افغان در پیکر وہ ہے یا یہ پتہ نہیں کیا ہے، ماند دلست، یہ جو افغان ہیں یہ اس ایشیا کے اندر دل کی طرح، جیسے جسم میں دل ہوتا ہے یہ اس کی طرح ہے۔ اچھا یہ دل کی بات جب آئے تو وہ حدیث یہ ذہن میں لے آئیں کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، وہ اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ اگر خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگلا مصرع یہی کہہ رہا ہے، فساد فساد آسیہ، اگر اس ملت افغان میں فساد پیدا ہوگا پورے ایشیا میں فساد پیدا ہوگا، اور کشاد آسیہ، اگر وہاں پہ جو ہے وہ معاملہ کھل جائے گا، بہتر ہو جائے گا، پورا ایشیا جو ہے اس کے لیے امن اور چین ہو جائے گا۔ تو اب آپ دیکھیں یہ جو تبدیلی وہاں پہ آئی ہے، یہ انڈیا میں کیوں ماتم بچھ گیا ہے، صفحے ماتم بچھ گئی ہے، ابھی آپ کو نہیں سمجھ آئے گی، یہ 1 سال کے اندر اندر آپ کو سمجھ آئے گی، یہ نئی فارمیشن ہوگی۔ اس تبدیلی سے پاکستان کو اپنی پوری اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑے گی، اس کے بغیر امکان ہی نہیں ہے سروائیول کا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا پڑے گا۔ یہ نیا بدلا ہوا پاکستان جو ہوگا اس میں امریکہ کی گنجائش نہیں رہے گی، جب اس کی گنجائش نہیں رہے گی تو پھر امریکہ کے پاس تو ایک ہی سہارا ہے انڈیا کا، تو یہ اب ادھر اس کے لیے تیاری کریں، یہ اب انیویٹیبل ہے، یہ جیسے آپ نے کوئی بیج بو دیا تو اس کا درخت بنتا ہے، تو یہ اب چیز ادھر جائے گی، اگر وہ پہلے ہی کچھ جو ہے نہ ہو گیا تو یہ پروسیس آگے چلا تو یوں ہی چلے گا، یہ اس جگہ تک پہنچے گا۔ تو یہ 2 جنگیں ہونی ہیں، اور یہی اصل میں وہ جو آخری جو سب سے بڑی خونریز جنگ ہونی ہے، یہ اس کی بنیاد بنے گی، اور جو مشرق وسطیٰ میں ہونی ہے اس کی بنیاد کیا بنے گا، تیل، شروعات اس سے ہوئی ہے، اور اس کے چکر میں اچھا یہ کوئی ابھی اس کے سارے ایکٹرز بیچ میں نہیں آئے ہیں، اس میں ابھی چائنا نے انوالو ہونا ہے مشرق وسطیٰ کے کھیل میں، کیونکہ تیل اس کو بھی چاہیے، امریکہ کو جتنا تیل چاہیے اب چائنا کو اس سے زیادہ تیل چاہیے، اس کے سی پیک کے لیے بھی ضروری ہے، یہ سی پیک کوئی صرف گوادر تک تھوڑی ہے، یہ تو نہر سویز سے پار ہوتا ہے،
تو یہ چائنا بھی ایک پلیئر ہے جو ابھی اس چکر میں پڑا ہی نہیں ہے. تو یہ امریکہ، پاکستان، یعنی عرب، پھر اسرائیل، پھر روس، یہ کل میاتین میں اس کو شامل کریں آپ، تو یہ تو بڑی مصیبت خانہ وہاں پہ کھلنے والا ہے. اچھا جی، اب ایک حدیث اگلی جو ہے یہ والی جو حدیث ہے یہ صحیح مسلم میں ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ. اب جو روایت ہے وہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یا انس ان الناس یمسرون امسارا، لوگ شہر آباد کریں، کئی شہر آباد کریں گے، بے شک لوگ شہروں کو آباد، نئے شہر بنیں گے جو حضور کے دور میں نہیں تھے، بعد میں بنیں گے اور نئے شہر. وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا، ان شہروں میں سے ایک شہر ہوگا، يُقَالُ لَهُ الْبَصْرَةُ أَوْ الْبَصِيرَةُ، اس شہر کو یا بصرہ کہیں گے یا بصیرہ کہیں گے. اب اگر وہ آپ کو رپورٹنگ یاد ہو بی بی سی کی، پہلی جنگ جو ہوئی تھی عراق کی، تو بصرہ پر تباہی، وہ بصرہ چھاونی تھی عراقی فوجیوں کی، اور اس کا کچومر نکال دیا تھا اتحادی فوجیوں نے، بمبارمنٹ. اور وہ جو کارپٹ بمبنگ کی پہلی دفعہ ہم نے اصطلاح وہاں سنی تھی، اور نشانے لے کے اڑایا تھا. اب سنیے، تو ان شہروں میں سے ایک شہر ہوگا، اس کا نام ہوگا البصرہ او بصیرہ. اچھا، یہ جو او آتا ہے بیچ میں، یہ حضور نے دو نہیں کہے، یہ راوی کو بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس نے سنا تھا وہ بصرہ تھا کہ بصیرہ تھا، تو اس نے وہ دونوں الفاظ بیچ میں رکھ دیے. فَإِن كُنْتَ مَرَرْتَ مِنْهَا، بِهَا وَإِن كُنْتَ مَرَرْتَ بِهَا، اور اگر تمہارا وہاں سے گزرو، اس شہر سے، تم وہاں پہ مرور ایام ہوتا ہے نا، گزرتے دن، تو یعنی تم اگر اس شہر سے گزرو، وہاں پہ جاؤ، اس شہر کی زیارت کرو، وہاں پہ جاؤ اگر تمہارا قیام ہو، او دخلتها، یعنی اس سے گزرو یا اس میں تم داخل ہو، فَإِيَّاكَ، تو تمہارے اوپر لازم ہے، وَسَاحَهَا، اس کی شوریدہ زمین سے دور رہنا، اس کی فتنہ پرور زمین سے دور رہنا، وَقَلَاهَا، اس کے محلوں سے دور رہنا، وَسَوْقَهَا، اس کے بازاروں سے دور رہنا، وَبَابَ أُمَرَائِهَا، اور اس کے جو بھی بڑے لوگ ہیں، صدر وغیرہ جو ہیں، ان کے دروازوں سے دور رہنا. اس شہر سے گزرنا بھی ہو یا اس میں داخل ہونا ہو، تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، دور رکھنا اس وہاں کے امیروں سے مراد یعنی وہ جو ذمہ دار، منصب دار، اور وہاں کے محلوں سے، وہاں کے بازاروں سے، اور وہاں کی زمینوں سے. کیوں؟ وَعَلَيْكَ بِزُوَافَيْهَا، اور تمہارے اوپر لازم ہے وہاں کا بیابان، جنگل، یعنی اگر ادھر جانا ہو تو شہر میں نہیں گزر کرنا بلکہ کہیں جنگل میں رہنا. اچھا، اب یہ دیکھیے، یہ پھر اگر آپ اسے شریعت کی طرح پڑھیں تو پھر فرض ہو جائے گا یا نہیں کہ بھائی بصرہ میں تو شہر آبادی نہیں ہونا چاہیے؟ پھر فرض ہو جائے گا یا نہیں کہ وہاں پہ کوئی رہے ہی نہ؟ پھر ایک مولوی صاحب پر بھی فرض ہوگا کہ وہاں رہنے والوں کو کہیں بھائی بھاگو یہاں سے، نکلو. تو یہ در حقیقت ایک مضمون کے لیے تمہید باندھی گئی ہے، یہ شرعی حکم نہیں ہے. یہ سمجھایا جا رہا ہے میں کیوں روک رہا ہوں تمہیں وہاں جانے سے، اس لیے فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسَفٌ وَقَذَفٌ وَرَجَفٌ، اس لیے کہ وہاں خسف ہوگا، وہاں قذف ہوگا. قذف ہوتا ہے یہ بوچھاڑ پتھروں کی بھی ہو سکتی ہے، بوچھاڑ میزائلوں کی بھی ہو سکتی ہے، بموں کی بھی ہو سکتی ہے. تو وہاں بوچھاڑ ہوگی، جسے ہم برسٹ کہتے ہیں، یہ قذف ہے. تو رجفن، کپ کپی، زلزلہ بھی رجفہ، اور یہ رجف کپ کپی یعنی کانپے گی، وہ زمین کانپے گی. اب اگر آپ اسے دیکھیں نا، جو بمباری ہوتی ہے تو اس میں جب وہ بم پھٹتا ہے تو جو دور دور تک جو شیشے ٹوٹ جاتے ہیں کھڑکیوں کے، کیوں ٹوٹتے ہیں؟ بلڈنگیں کانپتی ہیں تو ٹوٹتی ہیں.
اور اس وہ جو پھر اگر وہ جسے کارپٹ بمباری کہتے ہیں اس کے لیے قذف کے الفاظ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں؟ بوچھاڑ آئے گی اس کے اوپر. اور یہ کہ اس میں جو ہے خسف کہتے ہیں زمین کے دھنسنے کو. آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں یہ باتیں چلی تھیں کہ انہوں نے انڈر گراؤنڈ جو ہے اپنے بنکر بنائے ہوئے. صدام کے پاس پیسہ تو بہت تھا, اس نے انڈر گراؤنڈ جو ہے وہ بنکر بنائے تھے. اور پھر امریکیوں نے ظاہر ہے انہوں نے کرنا تھا تو وہ کوئی جو جیسے ڈیزی کٹر ہے تو وہ تو کاٹ کے اندر جا کے پھٹتا ہے, اور جو جہاں پہ جتنے تھے وہ ادھر ہی یعنی گویا وہ اسی میں زمین دوز ہو گئے. تو یہ تمام الفاظ کا اطلاق اس پوری سچویشن کے اوپر ہو سکتا ہے جو بصرہ میں ہوئی. تو گویا یعنی وہ جو 1990 والی جنگ تھی اس میں یہ کیفیات گزری ہیں. اچھا, آگے جو اسی روایت میں جو الفاظ ہیں وہ مختلف اور روایات میں بھی آئے ہیں, وہ بھی سن لیں. وَقَوْمٌ, وہاں ایک قوم ہوگی, یبیتون, وہ رات کریں گے یعنی کسی جگہ پہ رات وہ گزاریں گے. وَيُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ, قِرَدَةٌ وَخَنَازِيرَ, وہ صبح اس حالت میں کریں گے کہ وہ خنزیر ہوں گے اور بندر ہوں گے. رات کو انسان تھے, صبح اٹھیں گے تو خنزیر اور بندر ہوں گے. اب یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. ویسے کچھ اور روایات بھی ہیں اس کو جو تفصیل بیان کرتی ہیں, یہاں پہ تو اتنی بات آئی ہے. دوسری روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ کچھ لوگ ایک پہاڑی مقام پر عیاشی کے لیے گانا بجانا, یہ وہ پینا پلانا, وہ جیسے ایک پکنک کا ماحول ہوتا ہے اس طرح وہ وہاں پہ جمع ہوں گے اور خرمستیاں ہو رہی ہوں گی. تو ان کے پاس ایک بکریاں چلانے والا آئے گا, بزدار آئے گا ان کے پاس, اور ان سے آ کر وہ مانگے گا. مطلب کوئی ظاہر ہے یہ اتنے ان کے کھانے پینے, تو وہ بھی کچھ وہ کہیں گے مذاق میں یا اس رعونت میں کہ صبح آنا, ہم تمہیں صبح دیں گے. یعنی اس کی ضرورت ابھی نہیں پورا کریں گے, اسے صبح آنے کا کہہ دیں گے. تو رات کو وہ اپنی اسی گانے بجانے مستیوں میں ہوں گے, پینے پلانے میں, تو صبح وہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ وہ خنزیر اور بندر ہوں گے. ان کے چہرے اللہ تعالیٰ بدل دیں گے, اور ان میں سے بعض قیامت تک بندر رہیں گے یا وہ خنزیر رہیں گے. اس طرح کی یعنی وہ بعض دوسری روایات میں الفاظ ہیں. اب یہاں پہ ایک مسئلہ پیدا ہوا, علماء نے جو کھڑا کیا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ میری امت میں سے خنزیر اور بندر نہ بنائے جائیں, تو اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی تھی. تو پھر یہ حضور کی امت, یہ امت اجابت میں سے تو نہیں ہوں گے. تو اس لیے بعض لوگوں نے اس کی پھر یہ تعبیر کی ہے کہ یہ در حقیقت جو باہر کی فوجیں آئیں گی, قابض فوجیں, یہ ان کی کوئی پکنک ہو رہی ہوگی جس میں پھر ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. اب یہ یہاں تک تو ایک مطلب اس کی تشریح ہو گئی. اب یہ ہوا یا نہیں ہوا, ہو چکا ہو ہمیں نہ پتہ ہو, ہمیں خبر ہی نہ آئی ہو. ظاہر ہے خبریں تو آپ کو پتہ ہے, ممتاز قادری کا اتنا بڑا جنازہ ہوتا ہے تو نہیں آتی, وہ تو جس نے آنکھوں سے دیکھا اسے پتہ ہے نا, ہو گیا. لیکن یہ کہ خبریں تو نہیں آتی. تو بڑے بڑے جلسے لوگوں کے ہو جاتے ہیں, نہیں آتی. کسی کی جلسی ہوتی ہے تو بہت بڑی خبر بن کے آ جاتی ہے. تو یہ تو یعنی میڈیا کے اس کے اختیار میں ہے, وہ چاہے تو خبر دے تو چاہے تو خبر نہ دے, اس میں ہمارا اختیار تو ہے نہیں. تو یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ابھی ہونا باقی ہو. البتہ اس میں اس اشکال کو بھی رفع کر لیجئے کہ میری امت میں خنزیر اور بندر نہیں بنیں گے. تو اگر امت کا وہ والا معنی لیں تو پھر تو یہ ساری امت, پھر تو انگریزوں کو بھی نہیں بننا چاہیے. اگر امت کا معنی وہ والا لیں کہ میرے امتی کم از کم یار چلیں, میری سنت پر عمل نہیں کر سکتے تو میری سنت کو پسند تو کرتے ہوں. یعنی میں بہت نیچے جا کے بات کرتا ہوں. ایک آدمی داڑھی نہیں رکھتا, چلے نہیں رکھتا, لیکن وہ داڑھی کو برا تو نہیں سمجھے نا, داڑھی کا احترام تو کرے کہ محمد رسول اللہ کی سنت ہے, اتنا تو ہو. لیکن آج ہمیں حضور کی امت کے ایسے بدبخت معلوم ہیں کہ جو مذاق اڑاتے ہیں اس میں, جو شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں. میں آج بھی ایک صاحب کا ویلاگ سن کے آ رہا ہوں جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبان کو جو محلات میں داخل ہو رہے ہیں آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے, کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ یوں ہی تلاوت کرتے ہوئے ہمارے جو ہے صدر محترم کے اس میں محل میں داخل ہو جائیں, ہمارے صدر میں داخل ہو جائیں اور آ کے ملک میں شریعت نافذ کر دیں. یعنی اس کی جو بھی ذہنی سوچ ہے
اس میں تلاوت کرتے ہوئے تو وہاں نہیں جانا چاہیے نا، وہاں تو گرنتھ پڑھتے ہوئے جانا چاہیے نا، یا کوئی گانا گاتے ہوئے جانا چاہیے، سنو بھی لے چل نال وے بابو سنی گڈی والے ہیں، وہاں بسم اللہ پڑھ کے تو قدم نہیں دھرنا چاہیے نا، کیونکہ وہاں اندر انہوں نے جو جمع کیے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کے سامنے کوئی باوضو آدمی جائے یا کوئی نیک آدمی جائے، ان کے سامنے پھر ایسے ہی کو جانا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، تو پھر حریم شاہی جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے امتی بھی بدبخت اب پیدا ہو چکے ہوئے ہیں کہ جن کے نام صرف مسلمانوں والے ہیں، ان کے ذہن دہریوں سے بھی آگے نکلے ہوئے، وہ کسی نبی رسول کو ماننے، یہ عیسائی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور پچھلوں کو مانتے ہیں، یہودی پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پیچھے والے ساروں کو مانتے ہیں، یہ ایسے مسلمان ہیں کہ جو کسی کو نہیں، کون اللہ، کہاں ہے تمہارا اللہ، ایسے مسلمان بھی۔ تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنے امتیوں کے لیے تھی، ان بدبختوں کے لیے تو نہیں ہے نا، یہ تو اب امت رہے کہاں ہیں، یہ تو مرتدین ہیں، یہ تو نکل چکے ہیں امت کے اندر سے۔ تو عین ممکن ہے یہ بھی کسی ہل سٹیشن پر، ہمارے قریب بھی تو ایک ہل سٹیشن ہے نا، تو وہاں بھی بڑے لوگ کھل کھیلنے آتے ہیں، تو اور بھی اب ادھر ادھر پتہ نہیں کدھر آبشار کدھر کیا بن گیا ہے ہر طرف، تو کہیں بھی یہ واقعہ پیش آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ یہ معاملہ کر دے۔ لیکن اس حدیث میں وہ عراق کے بصرہ کے ذیل میں یہ بات آئی ہے، اب یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اسی علاقے میں واقعہ پیش آئے، لیکن میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک ہی حدیث میں دو واقعات آتے ہیں، ان میں زمانی بعد بھی ہو سکتا ہے اور مکانی بعد بھی ہو سکتا ہے، اس کے اعتبار سے یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ کسی اور جگہ پہ پیش آئے۔ تو بہرحال یہ آج میں نے 3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھی جس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اس لڑائی کا آغاز کسی اصول کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ مفاد کی بنیاد پر ہوگا، لالچ کی بنیاد پر ہوگا، حل من مزید کی اس میں ہوگا، وہ زن زر زمین کے چکر میں ہوگا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس چیز میں پڑھنے سے اہل ایمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، منع کیا ہے، گویا یہ ابھی حق و باطل کی جنگ نہیں ہے یا نہیں تھی۔ چلیں تیسری چیز اس میں جو ہمارے سامنے آئی کہ اس کا مرکز یقیناً اس کے آغاز کی جگہ وہ عراق ہی بنتی ہے اور وہیں سے اس کی شروعات ہوئی ہے۔ اور چوتھی بات یہ سمجھ آئی کہ یہ رکنے والا سلسلہ نہیں ہے، یہ آگے اب بڑھتا چلا جائے گا یہاں تک کہ 100 میں سے 99 اس جنگ کی نظر ہو جائیں۔ تو بہرحال اب اس میں احادیث بہت ہیں، ان کا مطالعہ کرنے بیٹھیں شاید ہم یہ اگر ساری ہی لے کے چلیں تمام واقعات کے سلسلے میں، پھر وہ یروشلم سے متعلق شام سے متعلق، تو وہ سال بھی ہمارا یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں بس اتنا تعارف آپ کو کرا دیتا ہوں، اس کے بعد جسے شوق ہو تو وہ خود بھی مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالی پھر اس سے آگے چلیں گے۔ وہ میں ابھی طے نہیں کر پایا ہوں کہ شام کی طرف چلیں یا حجاز کی طرف چلیں یا یمن کی طرف چلیں، تو بیچ میں نجد وغیرہ بھی آ جائے گا، لیکن یہ کہ فی الحال یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ شام سے متعلق جو احادیث ہیں ان کو بھی دیکھ لیں گے۔ بارک اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔